اکرام اللہ اردو کے ممتاز فکشن نگار اکرام اللہ جنوری سن 1929 میں مشرقی پنجاب کے قصبے جنڈیالہ میں پیدا ہوئے۔ اکرام اللہ کے والد ڈاکٹر تھے۔ ان کی ملازمت کی مناسبت سے اکرام اللہ کی ابتدائی تعلیم فیروز پور، لاہور، امرتسر، ملتان اور سرگودھا میں ہوئی۔ تقسیم ہند کے ہنگام کے وقت وہ امرتسر میں فرسٹ ایئر کے طالب علم تھے۔ ایمرسن کالج ملتان سے سن 1953 میں BA آنرس کیا۔ سن 1955 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB کی سند لی۔ کچھ مدت کے بعد انشورنس کے شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ مختلف اداروں میں اعلیٰ مناصب پر خدمات انجام دینے کے بعد سن 2012 میں ریٹائر ہوئے۔ آپ کا پہلا افسانہ اتم چند 1961 میں ادب لطیف میں شائع ہوا۔ سن 1962 میں افسانوں کا پہلا مجموعہ جنگل شائع ہوا۔ اکرام اللہ نے 2 ناول گرگ شب اور سائے کی آواز لکھے۔ سوا نیزے پر سورج 4 مختلف ناولوں کا مجموعہ ہے۔ بہار دیگر میں 3 ناولٹ اور 3 افسانے شامل ہیں۔ جنگل اور بدلتے قالب ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اکرام اللہ کے متعدد شاہکار انگریزی میں ترجمہ ہو چکے ہیں۔ سن 2016 میں حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں میں وجاہت مسعود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم ایک شخصیت سے نہیں، ایک صدی سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آج اردو کے صفحے اول کے فکشن نگار محترم اکرام اللہ صاحب سے ان کے طویل ادبی سفر پہ، ان کے مشاہدات پہ، ان کے خیالات پہ اور ادب سے جو متعلقہ موضوعات ہیں ان پہ بات کریں گے۔ آداب۔ اکرام اللہ صاحب، آپ جنوری 1929 میں جو اب مشرقی پنجاب ہے اس کے ایک قصبے جنڈیالہ میں پیدا ہوئے۔ تب یہ جالندھر کا حصہ تھا یا ہوشیارپور کا؟ یہ جالندھر میں تھا یا ہوشیارپور میں تھا جنڈیالہ؟ میرا گاؤں جو ہے وہ جالندھر ڈسٹرکٹ میں تھا جی، اور تحصیل نواں شہر تھی اس کی۔ رائٹ۔ اور یہ کافی شیوالک ہلز کے تقریباً ساتھ میں ان کے دامن میں ہے۔ تو میری پیدائش بھی اسی علاقے کی ہے۔ وہاں ایک گاؤں تھا جنڈیالہ، اس کا نام تھا۔ جی، وہ میرا ننہالی گاؤں تھا، اور وہاں پر جو ہمارا دستور اس زمانے میں خاص طور پہ تھا کہ دلہن اپنی پہلی جو زچگی ہے اس کے لیے اپنے والدین کے گھر چلی جاتی تھی۔ جی، تو اس سلسلے میں چونکہ ان کی پہلی زچگی تھا تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر میکے میں چلی گئی تھی، تو وہی میری ولادت ہوئی۔ رائٹ۔ اور میرا خیال ہے کہ 40 دن قیام رہا ہوگا، اسی طرح کا دستور تھا، یہی دستور تھا۔ لیکن آپ کے والد محترم ڈاکٹر تھے، آپ کی تعلیم جی تو بہت سے شہروں میں ہوئی ہے، سرگودھا ہے، امرتسر ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ انگریز کے زمانے میں تمام افسران جو ہیں جن کا پولیس سے تعلق نہ ہو وہ کم از کم 3 سال ایک جگہ پہ رہتے تھے۔ صحیح۔ تو یہی تھا سلسلہ کہ وہ 3 سال ایک جگہ پہ رہے ہیں، اور 3 سال میں بچپن سے لڑکپن میں بھی داخل نہیں ہوتا آدمی، تو اس طرح سے میں نے بہت سے قصبات میں زندگی کے ابتدائی دن گزارے ہیں، اور مجھے اس پہ کوئی
افسوس بھی نہیں ہے بلکہ خوشی ہے کہ میرا تجربہ اس سلسلے میں اور مختلف لب و لہجے جو پنجابی زبان کے ہیں ان سے آشنائی ہوئی، ان سے واقفیت ہوئی، اور میں کئی جگہوں پر سرگودے کے علاقے میں جو پنجابی کا لب و لہجہ ہے جی وہ سیکھ گیا تھا جی اور وہی بولتا بھی تھا. تو وہ اس پہ میری والدہ بہت ناراض ہوتی تھی کہ نہیں تم اپنی جو پنجابی ہے بس وہی قائم رکھو، تم اس طرح نہ کرو کہ کچھ اور بولنا شروع کر دیتے ہو. تو خیر جو تو ہے اسی طرح سے. تو یہ ہے سلسلہ. جب اتنے مختلف شہروں میں آپ کو بار بار اپنا قیام تبدیل کرنا تھا، کبھی سرگودا میں ہیں تو کبھی امرتسر میں ہیں، کبھی ملتان میں ہیں، کبھی فیروز پور میں ہیں، تو چونکہ جب تقسیم ہوئی تو آپ نوجوان تھے، تو آپ اس زمانے کی معاشرت کے بارے میں جی فرمائیے. وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک سوانح حیات لکھی ہے جہان گزراں کے عنوان سے. جی اس میں تقریباً جتنے بھی قصبات میں مختلف میں والد صاحب پوسٹڈ رہے ان کا ہر ایک کا ذکر ہے، اور ان کی جو تہذیبی فرق ہے وہ بھی واضح ہو گیا. یعنی پارٹیشن سے پہلے جن علاقوں میں تھے ہم، موگا ایک قصبہ تھا فیروز تو پور، وہاں جی فیروز پور کے ضلع میں، وہاں پر ہم رہے ہیں. تو وہاں پر جو ہر رات کو اس کا ڈرامے کا ایک حصہ آتا تھا، اور پھر وہ جس وقت لوگ وہاں آتے تھے تو گروہوں کے حساب سے آتے تھے. گاؤں کے لوگ، دیہاتوں کے لوگ وہاں پر 5-5 10-10 میل سے پیدل سفر کر کے آتے اور وہاں پر بیٹھ کے دیکھتے تھے. تو ہم بھی انہی بچوں میں اور انہی لوگوں میں گھومتے پھرتے تھے، اور کبھی کسی نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ مسلمان ہو یا آپ کچھ اور ریلیجن رکھتے ہو. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے ذکر کیا جہان گزراں کا، جو آپ کی خود نوشت سوانح ہے. اس میں 2 باتیں خاص طور پہ دیکھنے میں آئیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے صرف 20 برس کا احاطہ کیا ہے جہان گزراں میں، ایک، اور دوسرے یہ کہ اس میں آپ نے کم و بیش فکشن کا پیرایا اختیار کیا ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے. جو مختلف قصبات میں رہے ان کا ذکر آیا، اور پھر جب ملتان میں ہم آ گئے تو وہ والد صاحب کا پینشن وہاں سے شروع ہوئی، وہیں وہ ریٹائر ہوئے، اور پھر انہوں نے وہیں اپنا کلینک بنا لیا، اور وہ اس میں بہت دیر وہ پریکٹس کرتے رہے ڈاکٹری کی. تو اس طرح سے ہے. تو میں بھی لاء کا امتحان پاس کر کے LLB کر کے تو ملتان میں ہی پریکٹس شروع کی تھی. تو اسی زمانے میں وہاں پر میں نے وہ پہلی کہانی لکھی، اور وہ اس میں کچھ جو میرا تجربہ تھا بطور وکیل کے وہ بھی اس میں شامل تھا. تو وہ 61 میں ادب لطیف میں چھپی تھی. تو وہاں سے پھر آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. میری کہانیاں فنون میں قاسمی صاحب باقاعدگی سے چھاپتے رہے. 1-2 بار اس میں سیپ میں بھی کہانیاں چھپی ہوئی. میری کہانی ایک سیپ میں جو چھپی تھی اس کا نام تھا لے گئی پون اڑا، اور وہ ہندی میں نام ہے، اور وہ ایک ہندی کا شعر ہے، اس کا وہ حصہ ہے. پتا ٹوٹا ڈال سے لے گئی پون اڑا، اب کے بچھڑے کب ملیں، کب ملیں گے، دور پڑے ہیں جا. واہ واہ. جی. آپ کا جو پہلا افسانہ
1961 में अदब लतीफ़ में शाये हुआ जी हाँ, उत्तम चंद उसका उन्वान अच्छा, था। जी सही फरमाया। अच्छा, और ये कहा जाता है कि अदब लतीफ़ ने उसमें काफ़ी कतो बुरीद कर दी, उसको एडिट कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने वो अफसाना अपने मजमूए जंगल में शामिल किया तो असल हालत में शाये किया है या आपने वो अदब लतीफ़ वाला जो वर्जन ले लिया था? जी, अदब लतीफ़ वाला वर्शन पूरा जो था वो मेरा अफसाना उससे अलग था थोड़ा सा। उस ज़माने में इंतज़ार हुसैन साहब मरहूम उसके रसाले के एडिटर थे। जी, तो एक बार मेरी उनसे इसी मौजू पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या आपका अफसाना उससे बेहतर नहीं हो गया जो आपने ओरिजिनल लिखा था? मैंने कहा नहीं, ये आपका गलत ख्याल है। वो कहानी पूरे की पूरी मंटो के लिखे हुए अंदाज से मुशाबे थी, तो आपने उसको काट के उसको बिल्कुल बेवजन कर दिया कहानी को। तो कहने लगे बस अच्छा, फिर उन्होंने इसका कोई मज़ीद इस पर बहस नहीं की। और उनका मिजाज भी ऐसा नहीं था, एक ख़ास हद से ज़्यादा वो कच बहस बिल्कुल नहीं थे। जी, उनकी तबीयत में ये मिजाज में हिस्सा था। इकराम साहब, जब आपने अफसाना लिखना शुरू किया तो आगाज़ तो आपका हकीकत पसंदी, हकीकत निगारी से हुआ है, लेकिन एक हैरत की बात यह है कि जो तरक्की पसंद रवायत चली आ रही थी अफसाने की, उसमें एक ख़ास सियासी और मुआशी जाविये से हकीकत निगारी की जाती थी, जबकि जो आपने रियलिज़म का अफसाना लिखा है उसमें फ़र्द इंडिविजुअल के दाखिली और जो मामलात हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो है। तो ये शौरी फैसला था आपका कि या ये जनरेशन गैप आ गया था? जो कहानी छपी जंगल में वो पूरी उसी तरह से लिखी गई थी और मेरा ख्याल था कि इसी तरह से वो अदब लतीफ़ में छपेगी, मगर ऐसा न हुआ। तो वो कहानी जो है वो उसका वकालत के प्रोफेशन से कोई ख़ास वास्ता नहीं है। तो लेकिन ये है कि उस ज़माने में हमारे दोस्त थे, वो सेक्रेटरी भी थे बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अदब से ताल्लुक़ है आपका, आप पसंद करते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा कि मैं उसमें लिखने का कभी हौसला नहीं किया। मैं यही समझता था कि वो ख़ास आदमी होते हैं जिन्हें कुदरत ने इसी काम के लिए पैदा किया होता है, जैसे कृष्ण चंद्र हैं या बेदी साहब हैं या मांटो साहब हैं। तो मैं शायद उस मायार का न लिख सकूं। तो लेकिन फिर जब हौसला किया और लिखा तो फिर ठीक है, वो उसको कबूलियत भी मिली। आपने कृष्ण चंद्र साहब का नाम भी लिया, मंटो साहब का भी, बेदी का नाम भी आ गया। मेरा सवाल ये है कि ना तो आप कृष्ण चंद्र की तरह से जज्बाती होते हैं तहरीर में और ना मंटो की तरह से आप पढ़ने वाले को चौंकाने की कोशिश करते हैं। तो ये फैसला भी आपका शऊरी था या ज़माना बदल गया था? नहीं, मैंने कोई इसमें किसी से किसी तरह भी नकल करने की कुछ कोशिश नहीं की। अच्छा बुरा जैसा भी है मेरा अफसाना, वो तब आज़ाद होता है और
غالباً اس میں کسی اور مصنف کی جھلک نظر نہیں آتی. جی ہاں، نظر نہیں آتی. بالکل آپ نے بجا فرمایا. تھوڑا سا ذاتی سوال ہے کہ آپ نے قانون کی تعلیم پائی اور وکالت بھی شروع کی، لیکن پھر آپ انشورنس کے شعبے میں چلے گئے. تو اس کی کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ آپ لکھنے پہ زیادہ توجہ دے سکیں، اپنے تخلیقی کام پہ زیادہ وقت دے سکیں. دیکھیں صاحب، وہ شاید میں اس پروفیشن سے اور جس سطح پہ میری پریکٹس تھی ان سے خوش نہیں تھا. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوور کورٹس جو ہیں میجسٹریٹس تک، ان میں یہ ہے کہ وہ میجسٹریٹ صاحب حکم دیتے ہیں کہ بھئی آپ آرگومنٹس شروع کریں، تو آپ آرگومنٹس شروع کر دیتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میجسٹریٹ صاحب اس کو توجہ سے سنیں. جی. لیکن وہ توجہ سے نہیں سنتے. اس سے مجھے بہت دکھ ہوا. اکرام صاحب، آپ نے حقیقت نگاری کے انداز میں لکھنا شروع کیا. چند افسانوں کے بعد ہی آپ کا انداز بیان، پیرایہ بیان علامتی ہو گیا. تو اس کے اسباب معروضی تھے یا آپ کا کچھ داخلی تجربہ تھا؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جس وقت میں نے لکھنا شروع کیا ہے تو ترقی پسند تحریک اپنے پورے زور پہ تھی. صحیح. جو کہ 30 میں شروع ہوئی تھی اور 60 تک وہ، اور اس کو بڑھاوا دیا تھا کرشن چندر نے اور دیگر بلونت سنگھ نے، راجندر سنگھ نے، کچھ اور لوگوں نے. صحیح. صحیح. تو حقیقت یہ ہے کہ طالب علم جو تھے اس زمانے کے، وہ چاہے مذہبی اسکولوں میں پڑھتے ہوں یا گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہوں، لیکن ان سب پر بڑا اثر تھا ترقی پسند تحریک کا. اور جو سوشلزم ہے اس کا بھی لڑکوں پر بڑا اثر تھا، اور وہ اس کو مبنی بر انصاف سمجھتے تھے کہ ہر آدمی کام اپنی صلاحیت کے مطابق کرے اور اس کو تنخواہ اتنی ملے جتنی اس کی ضروریات کے لیے کفیل ہو سکے. صحیح. اور یہ ایک تصوراتی سی بات ہے، شاید دنیا میں کبھی اس پہ عمل ہوا ہوگا. اب ہم بھی اسی پرانے سسٹم ہی کے تحت کام کرتے رہے ہیں ہر طرح کے. اور چائنا کی حکومت دیکھیے، وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے. انہوں نے سائنٹیفکلی اتنی ترقی کر لی ہے کہ ریس جو ہے یونیورس کی اور انسانیت کی باقی کائنات کو دریافت کرنے کی، وہ برابر کے ہیں. امریکہ کے الگ نہیں ہے بلکہ ان کا جزو ہیں. جی ہاں، اس کا شانہ بشانہ. تو وہ دعویٰ تو کرتے ہیں کمیونسٹ ہونے کا، لیکن دنیا کے سب سے بڑے عمراء جو ہے بیشتر چین میں پائے جاتے ہیں. جی ہاں. جی ہاں. یہ تو ہے. درست بجا فرمایا. تو میرے خیال میں کوئی بھی فلسفہ جو ہے 30-40 سال تک اگر جتنا اس سے کوئی اخذ کر سکتا ہے مفاد معاشرے کے لیے وہ کر لیتا ہے اور باقی چھوڑ دیتا ہے. زندگی یا ایڈیالوجیز سے اور نظریات سے بڑی ہے، تو وہ آگے بڑھ جاتی ہے. ہمیں یہاں پہ ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے. جی.
नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू हो रही है उर्दू के मुमताज़ फ़िक्शन निगार, नावलिस्ट, अफसाना निगार मोहतरम इकरामुल्लाह साहब से पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में। एक वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। ऐसा मुल्क इस खत्ते में होगा जिसका झंडा पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। नौजवान नस्ल बेहतरीन तालीम हासिल करके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, बैंकर्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट बनेंगे और इस कौम की तकदीर बदलेंगे। चीन पाकिस्तान का हिमालय नुमा दोस्त है, लेकिन उसकी तरक्की जो है उसने चारों तबक रोशन कर दिए। अगर हमें बनना है, आगे बढ़ना है, तो अपना खून पसीना बहाना होगा। 1000 हम बच्चों को जो ग्रेजुएट हैं उसके एग्रीकल्चर के, उनकी आला तालीम के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनको मैं चीन भिजवा रहा हूँ ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्निक लेके आएँ और ज़राअत में हमारी जो पैदावार उसको बढ़ाएं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। शर्त यह है कि हम में ये जज्बा मौजूद हो कि माजी में झांक कर रोना धोना नहीं, बल्कि माजी से सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना है। जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपको फिर से खुशामदीद कहता हूं और हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं उर्दू के सफ़े अव्वल के फ़िक्शन निगार मोहतरम इकरामुल्लाह साहब। सर, मैं चंद नाम ले रहा हूं जो आपके हम असर भी हैं और हम सब उन्हें पढ़ते हैं, जानते हैं। मोहम्मद सलीमुर रहमान, असद मोहम्मद ख़ान, हसन मंज़िर और इंडिया में नैयर मसूद। इनके साथ 5वां नाम आपका आता है और अलावा अपने अपने काम के, शनाख्त के, पहचान के जो एक कामन मुश्तरक नुक्ता है वो ये है कि आप पांचों खुद नुमाई से और ये जो धूम धड़का होता है, पब्लिसिटी होती है, तशहीर होती है, शोहरत होती है, आप पांचों से दूर भागते हैं। यानी अब नैयर साहब तो दुनिया में नहीं रहे। मेरे लिए जो आपने प्रपोजिशन दी है बिल्कुल नई है, मैंने इस पे कभी सोचा नहीं है। तो होगा, ये आपका ख्याल है, ऐसे ही होगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गहरी नज़र नहीं रखता। इस पर मैं ये तो है ना कि एक दानिस्ता कोशिश के पीछे रहना है और अपना काम करना है और तकरीबात और ये अखबारात और ये फलां इसमें नहीं जाना। मैंने कभी इसको कोई बड़ा चैलेंज समझ के नहीं कि भाई मुझसे बेहतर लिखने वाले भी हैं, मुझसे शायद कोई लोग कमतर भी लिखते होंगे, लेकिन मैंने अपना स्टाइल में किसी से कुछ ख़ास सीखने की मदद नहीं ली। मंटो का अपना स्टाइल है और वो शायद किसी और के लिए कबूल करना भी मुश्किल हो, और इसी तरह से
کچھ لوگ ایسے ہیں جو یورپین مصنفین ہیں، ان کا بہت بڑا دخل ہے، اور وہ بڑی انہوں نے، اور کہنا تو یہ چاہیے کہ فکشن نگاری جو آج ہے ساری دنیا میں رائج، یہ دراصل وہی ہے جو یورپ نے دی ہے، اسی پہ عمل ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں یہ الف لیلا وغیرہ کہانیاں بہت مقبول رہیں، داستانیں، اور بہت ان کا چرچا رہا دنیا میں، جی، اور آج بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اب اس کے چاہنے والے نہ رہے ہوں، نہیں، وہ آج بھی ہے، اور لکھنے والے جو ہیں وہ آج بھی ان کی نقالی کرتے ہیں، تو وہ اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ یا الف لیلا کی ایک بہترین فکشن کی کتاب ہونے کے کوئی گمان نہیں ہے، کوئی دو رائے اور نہیں سوچ ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس میں۔ یا ایسا ہی ہے۔ صحیح، جو تو بہرکیف یورپ والوں نے اس میں بہت تبدیلیاں بھی کی ہیں، بہت کچھ۔ کافکا، جی ہاں، فرانس کافکا، انہوں نے بہت زبردست ٹرینڈ دیا ہے فکشن رائٹنگ کو، اور ان کی جو 2-3 کتابیں ہیں، کاسل ہے، جسٹس ہے، اور ٹرائل ہے، امریکہ ہے، کہانیاں ان کی بڑی زبردست، کہانیاں بہت اعلیٰ، بہت جو اعلیٰ۔ ان کی وہ کہانی ہے خاص طور پر افریقہ کے بارے میں، تو وہ بہت زبردست ہے۔ وہ تو اس طرح کی جو کہانیاں ہیں وہ بہت زبردست ہیں، اور وہ یقیناً بہت نیا ٹرینڈ دیا ہے اور نیا تاثر دیا ہے فکشن کو۔ صحیح، درست۔ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرانس کافکا ہوں یا جوزف کانرڈ ہوں، اگر انہوں نے افریقہ کا بر اعظم دریافت کیا ہے تو ایزرا پاؤنڈ نے چائنا، اور ہمارے یہاں سے خیام، ہماری داستانیں وہ لے کے گئے، ہم نے بھی ان سے سیکھا۔ آج کے فکشن کی مبادیات تو آپ نے بجا فرمایا کہ ویسٹرن ہیں، وہ تو مغربی ہیں۔ ایک تھوڑا دلچسپی کے لیے ذاتی سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مشتاق احمد یوسفی کا تعلق بینکنگ سے تھا؟ جی ہاں۔ اچھا، وہ اپنے دفتر کے اندر اپنی ادبی شناخت کو چھپاتے تھے، وہاں ان کا نام مشتاق احمد خان تھا، ادب میں وہ مشتاق احمد یوسفی تھے۔ اچھا، اب آپ کا شعبہ انشورنس اس کے بہت قریب تھا، تو کیا آپ کو بھی کبھی ایسی صورتحال پیش آئی؟ انشورنس میں اپنے لاء کے نالج کے بنیاد پر گیا تھا، اور اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن میں میری پہلی اپوائنٹمنٹ جو تھی وہ مینیجر لیگل افیئرس تھی، رائٹ۔ اور صادق آباد سے لے کے پشاور تک یہ پورا علاقے کی جو لٹیگیشن تھی، پرانی کمپنیوں کے زمانے کی جو چلی آ رہی تھی، اور اسٹیٹ لائف کی وجہ سے جو شروع ہوئی ہے، وہ اس کو لک آفٹر کرنا، اس کے لیے وکیل مقرر کرنے مختلف جگہوں پہ جا کے، اور اس کو اپنے نظر میں رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ لائر پیش نہ ہو اور وہ یک طرفہ چل رہا ہو، تو یہ تھا میرا کام۔ تو میں نے انشورنس کم بیچی ہے، وہ بعد میں کچھ لوگوں نے مجھ پر احسان کرتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ سیل سائڈ پہ آ جائیں، تو میں نے کہا اچھا۔ انہوں نے پھر مجھے سیل سائڈ پہ لے آئے، اور وہ لاہور میں جب ریٹائر ہوا تو میں اسسٹنٹ جنرل مینیجر سیلز تھا، رائٹ۔ لیکن یہ خاص طور پہ اس لیول پہ، اے جی ایم کے لیول پہ پرسنل سیلنگ نہیں ہوتی، وہ سیلرز کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو رہنمائی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، وہ سب درست ہے، لیکن وہ خود بیچنے کے لیے نہیں نکلتے۔ صحیح۔
ٹھیک. اور اسی طرح سے میں کبھی سیلز کے نقطۂ نظر سے بیگ لے کے نہیں چلا. لیکن اس میں کوئی شان کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لاء کیا اور بعد میں بیگ لے کے نکلے اور بڑے کامیاب رہے. صحیح درست فرمایا. آپ نے کم و بیش 40 برس ملتان میں گزارے اور ملتان بہت مردم خیز خطہ اور خاص طور پہ اس زمانے میں تو وہاں ایک سے بڑھ کے ایک ادیب اور شاعر موجود تھے. اسرم انصاری صاحب وہاں تھے، عرش صدیقی صاحب وہاں تھے، اے بی اشرف تھے. ایک گیلیکسی تھی لکھنے والوں کی. مسعود اشر صاحب وہاں امروز کے مدیر تھے. کچھ عرصے کے لیے منو بھائی بھی آئے. تو کیا آپ کی ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی تھی؟ وہاں پر ایک ادارہ قائم کیا تھا جس میں کالج کے لوگ تھے، مسعود اشر صاحب تھے، کچھ اور تھے. تو میں نے اپنی پہلی کہانی جو بعد میں ادب لطیف میں چھپی وہ ادبی اکیڈمی جو ملتان کی تھی وہاں پڑھی تھی. رائٹ. اور انہی کی جو تعریف تھی یا جو کہانی کو پسندیدگی تھی اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں اسے ادب لطیف میں بھیجوں طباعت کے لیے اور پبلشنگ کے لیے. تو اس میں تو کچھ مجھے ناکامی ہوئی، لیکن بہرکیف وہ لوگ مجھے پھر بھی بار بار حوصلہ دیتے رہے کہ آپ ہمت نہ چھوڑیں اور لکھیں. اور پھر میں لکھتا رہا. کہا کہ آپ اپنی کہانی فنون کو بھیجیں. صحیح. اور فنون میں بھیجنے کا یہ اثر ہوا کہ قاسمی صاحب نے جس دن میری کہانی ریسیو ہوئی ہے اسی دن مجھے جواب دیا کہ آپ کی کہانی مجھے ملی اور پڑھنے کا اتفاق ہو گیا ہے اور وہ مجھے بہت پسند آئی ہے. آئندہ شمارے میں وہ چھپ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. ادب لطیف کے پاس میری کہانی کوئی سال سے زیادہ عرصہ پڑی رہی اور اس کو چھاپا نہیں انہوں نے. اور پھر جب چھاپا تو قطع و برید اتنی کر دی کہ وہ کہانی رہی ہی نہیں. جی ہاں. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو اس وقت ادب لطیف میں عدالت کے مسائل بھی چل رہے تھے. جی. تو انتظار صاحب آ رہے تھے، مرزا ادیب صاحب جا رہے تھے، کچھ یہ قصے بھی تھے. لیکن احمد ندیم قاسمی صاحب کا حوصلہ افزائی کرنے کا ایک اپنا رنگ تھا. ان کا اپنا تھا. اس میں انہوں نے بہت انہوں نے اس پہ کوئی خط و کتابت نہیں کی اور بلکہ ایک آدھ مرتبہ ان کے اور خطوط بھی آئے جس میں انہوں نے کہا کہ اب عرصے سے آپ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں. تو میں نے پھر شروع کر دیا. تو ان کی جو وہ تھی سرپرستی قاسمی صاحب کی وہ میرے لیے بڑی حوصلہ افزا، بہت ہی حوصلہ افزا تھی. جو لوگ آپ کو پڑھتے ہیں انہوں نے 2 نکات خاص طور پہ نشاندہی کر رکھی ہے. ایک تو آپ جزیات کی جو بیان ہے اس پہ خاص توجہ دیتے ہیں، اور دوسرا آپ کے ہاں بغیر بڑے بڑے جذباتی لفظ استعمال کیے جو کردار کی کیفیت ہے اس کے احساس میں شدت بہت ہے، انٹینسٹی بہت زیادہ ہے. اچھا، یہ دونوں چیزیں جزیات پہ توجہ ہونا اور احساس کی شدت ہونا، اس کے ہوتے ہوئے آپ کی تحریر میں ایک معروضی فاصلہ پایا جاتا ہے. آپ اس طرح سے پڑھنے والے کے سر پہ سوار نہیں ہوتے جیسے کچھ دوسرے لکھنے والے اپنی ذات کو پڑھنے والے تک آپ ایسے لگتا ہے کہ فاصلے پہ کھڑے ہیں. یہ کیسے کیا ہے؟
یعنی تحریر موجود ہے، تحریر کا تاثر موجود ہے، لیکن لکھنے والا نے اپنے آپ کو غائب کر رکھا ہے اس میں. اس بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ ہر مصنف جو ہے وہ جس بھی سبجیکٹ کے موضوع پہ وہ کہانی لکھ رہا ہوتا ہے جی اس سے وہ شناسائی پوری حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر ہر شخص کی اپنی بصیرت اور مشاہدہ جو ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ اہمیت رکھتی ہے، صحیح. اور پھر قاری اسے بتاتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ ایگری کرتا ہے، وہ کس کے مشاہدے کو زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو اس میں میری ایک کہانی جس کا شاید پہلے بھی ذکر آیا ہے میں آج کی گفتگو میں، وہ لے گئی پون اڑا. جی وہ پہلی بار سیپ میں چھپی تھی. تو کراچی سے سیپ کراچی سے نسیم درانی اس کے ایڈیٹر تھے. پھر وہی کہانی وہاں کراچی سے ڈائجسٹ نکلتے تھے کئی، جی اب بند ہو گئے ہیں. جی وہ غالباً عالمی ڈائجسٹ اس کا نام تھا. انہوں نے اگست کے ایشو کے لیے سلیم احمد صاحب سے، جو جماعت اسلامی کے وزیر بھی رہے ہیں، مشیر رہے ہیں، جی تو انہوں نے عالمی ڈائجسٹ کے لیے ان کے کہنے پر پارٹیشن کے متعلق جو 2 بہترین کہانیاں ان کی نظر میں ہوں وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں دیں آپ، ہم ان کو چھاپیں گے. انہوں نے منٹو کی کہانی توبہ ٹیکسی جی اور میری کہانی لے گئی پون اڑا، ان دونوں کو چھاپا، اور میں نے اس پہ بہت فخر محسوس کیا. فخر کی بات تھی کہ اگر برابر منٹو کی کہانی کے رکھی جائے تو میری کہانی بھی اس کے برابر رکھی جا سکتی ہے. مجھے اس پہ بڑا فخر ہوا. میں کراچی اس زمانے میں بہت آنا جانا تھا، تو میں سلیم احمد صاحب سے ان کے در دولت پہ گیا اور ان سے ملا اور ان کا شکریہ ادا کیا. تو انہوں نے کہا بھائی شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایسا محسوس کیا، اور انصاف پسندی کے تحت میں نے کہا کہ یہ کہانی ہونی چاہیے. میں نے کہا بہت مہربانی. تو اس طرح سے ہے. ایسی آپ کی بہت سی تحریروں میں جو ہندوستان کی تقسیم ہے وہ جیسے واٹر کلر مصوری میں ایک گراؤنڈ کلر ہوتا ہے وہ موجود ہے. یہ جو پشیمانی ہے، اور جو آپ نے ناولٹ لکھا آنکھ اوجھل، اس میں تو تقسیم کا موضوع زیادہ اس کے ساتھ تفصیل سے بیان کیا گیا، لیکن ایک زاویہ آپ کے ہاں باقیوں سے مختلف ہے. میں نے وہ کہانی سوچ سمجھ کے باقاعدہ یعنی اس کو بن کے جی لکھا اور وہ چھپی. آپ کی تحریروں میں متعدد ایسے موضوعات آئے جو عام طور سے متنازع سمجھے جاتے ہیں. آپ گھبراتے بھی نہیں، بیان بھی کر دیا، لیکن آپ کی ذات متنازع نہیں ہوتی. اس کا کیا راز ہے؟ یہ تو میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا. اس میں میرا خیال یہ ہے کہ میرے جو قاری ہیں وہ
इतने सुलझे हुए जहन के लोग हैं, और इसी ख्याल से मैंने वो कहानी लिखी थी। बहुत अच्छी, बहुत। जब मैंने उसको पहली दफ़े पढ़ा तो एग्जैक्टली मेरी भी यही राय थी कि बाद में आने वालों को विंडिकेशन होनी चाहिए इस नस्ल की, कि उसका इशारा तो किया। इकराम साहब, ये जो जहान गुजरा में कपिल देव का किरदार आया, और जिसका ख़त आपको जेल से मिला था मुल्तान में, जी, फिर आपने आगे चल के फिर जिक्र किया कि आप गए, वो तो आपको नहीं मिला, उसका भाई मिला। वो कुछ मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा था कि ये कपिल देव और उसका भाई और आपका वहाँ जाना, ये वाक़यात इसी तरह से पेश आए हैं या आपने उसमें कुछ तख़य्युलाती रंग भी भरा है? मैंने वो वाक़या असल हक़ाइक़ को सामने रख के, उस शख्स का नाम वाकई कपिल देव था, राइट, और सोशलिज़म उसी से सीखा मैंने। वो मैट्रिक से आगे उसका भाई प्रिंसिपल था जो वीविंग स्कूल था अमृतसर का, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बाप से उन्होंने कहा कि मैं अब कॉलेज का ख़र्चा इसका नहीं दे सकता। उसने, और वो कपिल देव को मुलाजमत करनी पड़ी। सही। और वो खड्डियों के कारखाने में मुलाजिम हो गया। उस ज़माने में पकड़ा गया और उस पर, और बाद में मुझे ये खुला राज कि जो सेक्रेटरी मुंतखब हो के आया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, ये उसकी पॉलिसी की गलती थी, जिसकी वजह से कपिल देव अम्बाला सेंट्रल जेल में फौत हुआ। वो ये थी गलती कि उसने अपने जितने भी जानिसार किस्म के लोग थे उनको इकट्ठे करके कहा कि तुम नेहरू की हुकूमत से लड़ जाओ और तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस वक्त हिंदुस्तान में लोगों का जज्बा कम्युनिज्म के लिए इतना उभर चुका है कि लोग जेल के ताले तोड़ के तुम्हें बाहर ले आएंगे। तो ये वो अज़म था जिसको लेके वो जेल में गए, और इसी अज़म को ख़त्म करने के लिए नेहरू साहब ने इन लोगों को मरवा दिया। और वो कोई एक आदमी नहीं मरा, उस ज़माने में बहुत से लोग मारे गए। और उस सेक्रेटरी जनरल को फिर उन्होंने निकाला कम्युनिस्ट पार्टी ने, और फिर सोच समझ की बात उन्होंने उनको की, वो फिर अलग कहानी। इकराम साहब, आपके साथ गुफ्तगू जो है वो बहुत दिलचस्प है, लेकिन वक्त की कैद हमें कहती है कि हम आपके साथ पहली नशस्त यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर दूसरी नशस्त में आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, ये हमारी पहली नशस्त थी। हमारे लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि हम इकरामुल्लाह साहब से पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में आज गुफ्तगू कर रहे थे। इसी गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपको इस प्रोग्राम की अगली किस्त में देखने को मिलेगा। इस वक्त तक के लिए वजाहत मसूद को इजाज़त दीजिए। आदाब।